ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ویسے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم سے نیک اعمال کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما دیتے ہیں. فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نوافل کا اجر فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے. اس مہینے کی جہاں بے شمار فضائل اور خصوصیات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہیں، وہیں ایک قابل غور پہلو یہ بھی بیان فرمایا کہ رمضان شہر المواسات ہے، یعنی یہ مبارک اور مقدس مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات کو فروغ دینے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جس قدر بھی ہو سکے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی جائے. اپنی استطاعت اور گھریلو حالات کے مطابق ہر شخص کو صدقہ، ہدیہ اور سخاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلانا، پڑوسیوں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، فقراء و مساکین اور مستحقین حضرات کو تلاش کر کر کے ان تک حاجت اور ضرورت کی چیزیں پہنچانا، گھر والوں اور عام مسلمانوں کے لیے افطاری اور سحری کا انتظام کرنا، یہ سب اس نیکی میں داخل ہے. جس کی ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کے راستے میں اپنی استطاعت کے مطابق اپنی حیثیت کے موافق خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر واعطى کل سائل، کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ جاتا تھا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ہر قیدی کو چھوڑ دیا کرتے تھے. تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے اور ہر سائل اور ہر مانگنے والے کی مراد پوری کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو آپ اور زیادہ سخی اور فیاض ہو جایا کرتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھلائی اور خیر کے کاموں میں
تیز ہوا سے بھی زیادہ فیاضی اور سخاوت فرمایا کرتے تھے. یعنی جس طریقے سے چلتی ہوئی ہوائیں ہوتی ہیں کہ وہ ہر انسان کو سیراب کرتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت بالکل عام ہو جایا کرتی تھی. پورے علاقے اور دور دور تک آپ کی سخاوت کے اثرات پہنچتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے اس پہلو سے واقف ہی نہیں ہے کہ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. بہت سے لوگ اس سے واقف نہیں. ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نماز تراویح بھی مستعدی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس مہینے کا جو پیغام ہے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یقیناً یہ تمام کام اجر و ثواب کے ہیں اور ایک ایک عمل پر 70 گنا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ ثواب تو صرف ہمیں ملے گا. ہمارے واسطے سے، ہمارے ذریعے سے دوسروں کو اس مبارک مہینے میں کتنا فائدہ پہنچا، کبھی ہم نے رمضان المبارک کی مقدس راتوں میں اس پر غور کیا؟ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتوں اور عبادت کے تسلسل کی وجہ سے ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت خیر اور نیک کاموں کی طرف مائل ہونے لگتی ہے. ہمیں اپنے دلوں کی اس نرمی سے اور خیر کی طرف طبیعتوں کے اس میلان سے اس مقدس مہینے میں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں. ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست و احباب اور ہمارے رشتہ داروں میں، پڑوس کے مکانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو فقر و فاقہ کی وجہ سے، تنگ دستی کی بنا پر یا اپنی کم آمدنی کی وجہ سے اس مہینے کی ظاہری نعمتوں سے مستفید نہیں ہو سکتے. کیا یہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے دسترخوان پر تو طرح طرح کی نعمتیں سجی ہوئی ہوں، انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہوں، مختلف قسم کے فروٹ، مختلف قسم کی مشروبات ہمارے دسترخوان پر رکھے ہوئے ہوں، مختلف قسم کی نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہوں، اور دوسری طرف ہمارے ہی دوست و احباب میں سے کچھ لوگ، ہمارے ہی رشتہ داروں میں سے کچھ افراد، ہمارے ہی قریب کے کچھ لوگ روٹی کے بھی محتاج ہوں یا روکھا سوکھا کھا کر پیٹ بھر رہے ہوں.
میرے دوستوں اور بزرگوں، اس مہینے کو ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ بلا وجہ قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اس میں ہر صاحب حیثیت مسلمان کے لیے ایک پیغام ہے کہ ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری بھی اس ماہ مبارک کی ایک ایسی عبادت ہے جس پر 70 گنا اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور وجوبی صدقات تو ادا کرنا ہر انسان کے ذمے، ہر صاحب حیثیت اور صاحب نصاب انسان کے ذمے لازم اور ضروری ہے ہی۔ ان کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ نفلی صدقات کا بھی اہتمام کیا جائے۔ کسی نادار روزے دار کا روزہ افطار کرانا، کسی محتاج کی مدد کرنا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، یتیم اور بیواؤں کا خیال رکھنا، یہ سب ایسی نیکیاں ہیں کہ انسان کو اس ماہ مبارک میں اپنی حیثیت کے مطابق ضرور انجام دینا چاہیے۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے رمضان المبارک میں ہم اپنی تمام تر ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے غریب، نادار، مفلس دوست و احباب، رشتہ دار، پڑوس کے لوگ، ان کی بھی ہم ضرورتیں پوری کرنے والے بن جائیں، ان کی بھی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے، دن کو روزہ اور رات میں تراویح کی پابندی کی توفیق بخشے، اور اس مبارک مہینے میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔